اس وقت بہت وہاں جب ہم پہنچے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہ ان کے مولانا صاحب کے پاس گاڑی نہیں تھی اس وقت. تو میری گاڑی میں جو کہ ایک چھوٹی سی ایف ایکس تھی اس کے اندر، اب میں نے ان سے کہا کہ سر میرے پاس تو یہ ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، اب اس میں کہنے لگے کوئی سی بھی گاڑی ہو، گاڑی ہونی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں ڈرائیو کر کے، یقین کریں کہ 90 کے دروازے پہ گاڑی رکی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں کسی قسم کی، کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ گاڑی آ رہی. تو یہ صورتحال تھی وہاں پر. اور اس وقت جو ہے وہ الطاف حسین اور یہ جو ان کے جنرل سیکرٹری تھے جو لندن میں، جن کو ڈاکٹر عمران فاروق اور ان کے جو چیئرمین عظیم طارق، یہ لوگ وہاں پر تھے. یہ 3 وہاں پہ تھے. پھر بعد میں 1 to 1 بھی بات چیت ہوئی، جس میں 1 to 1 تو نہیں، ہم 3 ایک طرف اور الطاف حسین صاحب ایک طرف تھے. تو ان سے ہی بات ہوئی. اور اس وقت وہ کافی مطلب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے لیے بہت ہی مشکل ترین دن آ گئے. بہت ہی اس وقت ان کی کیفیت ایک ایسی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ برے حالات ہیں. ہاں تو رفیق، آپ نے جو بتایا تو الطاف حسین کے ساتھ ملاقات، تو کس طرح فیل کیا آپ نے اور انہوں نے؟ وہ تو بار بار مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو سبھی پتہ ہے یونیورسٹی سے لے کے اب تک کی میری اسٹرگل. حالانکہ میرا ان سے رابطہ نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ یونیورسٹی کے دور سے کافی اس وقت رابطہ رہتا تھا، کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی تھی، ہماری کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تو وہاں ویسے سب کا ہی رابطہ رہتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو. ایون اسلامی جمعیت طلبہ کے جو لیڈرز تھے ان سے ہماری اس وقت ایک رواداری بہرحال موجود تھی اس زمانے میں، تو رابطہ رہتا تھا. خیر جب ہم وہاں پہنچے تو وہ مولانا صاحب سے بات کر کر کے بار بار وہ اس سے کہتے تھے کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ مجھے کوئی اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح میں نے یونیورسٹی میں اسٹرگل کی اور یہاں تک پہنچوں، اور میرے پیچھے سب لوگ اب لگ گئے ہیں اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میری زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. تو اس وقت ان کی یہ صورتحال تھی. تو بعد میں کچھ یہ معلوم ہوا کہ مولانا صاحب یہ چاہتے تھے کہ مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کیا جائے، کیونکہ ان کی گفتگو یہ تھی کہ آپ پوری تنظیم کو جو ہے وہ قومی سطح پر جو ہے مین اسٹریم میں لے کر آئیں، قومی سیاست کا حصہ بنائیں، قومی دھارے میں شامل ہوں. اس پہ الطاف حسین کیا کہتے تھے اس زمانے؟ اس وقت کوئی ایسا خاص رد عمل نہیں ظاہر کیا، کیونکہ میرے خیال ہے یہ لوگ آپس میں بات چیت اندرون خانہ مزید اس پہ ان کی چل رہی ہوگی، تو وہ آپس کا مشورہ ان کا چاہتے ہوں گے کہ وہ باقی لوگوں سے بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں. تو وہ اس وقت سن رہے تھے ساری باتیں مولانا صاحب کی، اور لیکن اس وقت کوئی فیصلہ انہوں نے اس وقت نہیں سنایا تھا. تو اب آپ کے پلے پڑی اسلامی جمعیت طلبہ، پھر APMSO، ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں یہ نیچرل ری ایکشن ہے کراچی کا؟ بھئی اس وقت یہ جو اب اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ APMSO ریپرزینٹ نہیں کرتی تھی صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو. پورے ملک میں سیاست پہ پابندی لگی ہوئی تھی، صرف ایک پارٹی تھی جس سے کام کرنے کا موقع مل رہا تھا، وہ تھی مہاجر قومی موومنٹ. اس وقت کی بات ہے. وہ کیسے ہوا؟ یہ ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کے اور ضیاء الحق کے اختلافات پیدا ہو گئے صرف کراچی کے ایشو پہ، اور اس وقت عبدالستار افغانی سے ان کے معاملات بگڑ گئے ضیاء الحق کے، اور انہیں کراچی میں ایک آلٹرنیٹ فورس کی ضرورت پڑی. یہ الطاف حسین جو ہیں وہ اپنا وہاں چلے گئے تھے امریکہ، تو وہ واپس میرے خیال سے انہیں اشارہ دیا گیا کہ آپ کے لیے میدان ہے، آپ آئیں اور یہ سیاست کریں. اور پھر تو عبدالستار افغانی صاحب چونکہ یہ سب پہلے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے جماعت اسلامی، تو افغانی صاحب میئر تھے.
کیا ہوا جنرل ضیاء؟ ایسی کون سی بات اب ہوئی؟ یہ اس کی اتنی وجوہات تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کراچی کے معاملات پر افغانی اور ان کا تنازع ہو گیا. تو جماعت اسلامی اب آ گئی زیر عتاب، زیر عتاب کراچی کے حد تک، کراچی کے اندر. کراچی کی حد تک. کراچی میں زیر عتاب بھی نہیں کہیں گے، ایک متبادل قوت کو بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اب ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے. ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے اور وہ بڑی اس وقت ملی. اور پھر 1986 کا جلسہ ہوا نشتر پارک میں، جس میں یہ ہوا کہ بھئی آپ مہاجر اور اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں ان کے اوپر بڑی سخت دور ہے، اب آپ اپنے دفاع خود کریں، اپنے لیے جو ہے وہ VCR بیچیں اور اسلحہ خریدیں. اس قسم کی گفتگو شروع ہو گئی تھی اس زمانے میں. تو اب جماعت اسلامی کو ریپلیس کیا MQM نے، MQM نے، IJT کو ریپلیس کیا APMSO نے. ٹھیک ہے، ہو گیا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب یہ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو ریپلیس ہونے والے کو تو معلوم ہے نا کہ میں ریپلیس ہو رہا ہوں، تو ان کی طاقت بس ایک نوٹیفیکیشن کی ہوتی ہے اور کسی کے طفیلی آتے ہیں، اسی لیے وہ خود اپنی ان کی کوئی جڑ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک اندرون خانہ ایک کرنٹ اور ایک چیز موجود ہوتی ہے جس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر یہ فیلنگ بہت عرصے سے جو ہے اردو بولنے والوں میں، یا آپ انہیں مہاجر کہہ لیں یا نئے سندھی کہہ لیں، جو بھی کہیں، ان کے اندر ایک فیلنگ تھی کہ ہمارے ساتھ نوکریوں میں اور دیگر معاملات میں ہمارے ساتھ جو ہے ایک امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. اس جذبے کو، اس فیلنگ کو بڑھاوا دیا گیا، اسے جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا گیا اور لوگوں کو اس نظریے کے گرد جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے ماحول بنایا گیا. اور اس میں بہرحال وہ ایک موجود تھی وہ چیز جو ابھر کر سامنے آئی. بات اگر غلط تھی پھر بھی صحیح کر کے پیش کی، اگر تھوڑی تھی پھر زیادہ بڑھاوا کر کے دی، اور جو رواداری موجود تھی وہ یکسر نفرت میں تبدیل. بالکل بالکل ایسے ہوا. بالکل بالکل. تقسیم پیدا ہو گئی لوگوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، جھگڑے فساد شروع ہو گئے. پھر ایک پورا وقت جو ہے وہ کراچی میں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہنگامہ برپا ہی رہتا تھا. ایک وقت پورا گزرا ہے میرے خیال سے 1988 سے لے کے اور 86 سے لے کے، اور MQM 84 میں بنی. ہاں 84 سے 16 سال لاسٹ صدی کے، اور 16 سال اس صدی کے، 30 سال 30 سال جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے بہتری آ جاتی، پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا. تو یہ پورا ایک سلسلہ ایک رہا اس میں. اچھا، اس بات پہ تو ہم سب متفق ہیں نا کہ ان کو بہت بڑی طاقت مل گئی تھی یا انہوں نے حاصل کر لی تھی، یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل. ہاں بالکل. وہ جب وہ کراچی کے اندر سیاہ سفید کے مالک تھے، ایک وقت تھا کہ جب وہ سیاہ سفید کے مالک یہ تھے اور عوامی پذیرائی بھی تھی. ایسا نہیں ہے کہ تو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی یہ کراچی کی سب سے بڑی جو جماعت تھی، اس کا ڈیولپمنٹ کی طرف منفی رویہ کیوں تھا؟ اب یہ تو وہ ان کی لیڈرشپ ہی بتا سکتی ہے کہ نہیں، بحیثیت آپ قلم کار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور آپ کراچی شہر میں رہے ہیں، پلے بڑے ہیں، ڈیولپمنٹ کی طرف انہوں نے کبھی بھی کوئی پازیٹو وہ نہیں دکھایا کرنٹ. یہ کیوں ہوتا ہے ویسے؟ اچھا، کوئی بات یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ایک کوئی بہت اسٹرانگ سیاسی بیک گراؤنڈ کے لوگ نہیں تھے جو وہاں جو MQM کی، مطلب آپ کہہ رہے ہیں جن کی پولیٹیکل ٹریننگ ہو. ہاں، مطلب اس طرح کے وہ نہیں تھے، یا کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی بہت ہی زیادہ اسٹرگل کے دور سے بھی نہیں گزرے، وہ ایک تیزی سے اوپر آ گئے. تو ایک وجہ یہ بھی تھی.
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شاید ان کی ڈائریکشن، ان کے جو ہدف وہ کچھ اور ہی ہوں گے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کامیاب ہوئے یا ناکام؟ دیکھیں، اگر اس طرح کی سیاست چلتی رہتی تو اس کا الٹیمیٹ تو رزلٹ ایک نئے ملک کی صورت میں ہونا تھا، لیکن وہ ہوا نہیں، ناکام ہوئے۔ اچھا، آپ نے جو پالیٹکس کی، جو روشن خیال، تو پاکستان کے ڈھانچے میں، پاکستان کے مخصوص حالات میں آپ ماحصل آپ کا کیا ہے کہ آپ کی وجہ، آپ کی پالیٹکس کی وجہ سے سوسائٹی کو کیا کیا ملا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے ایک حد تک ہم نے پہنچایا، اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ بھی جڑے، لیکن دنیا کی جو تبدیلیاں ہیں اس کے اثرات سے ہم علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو کووڈ-19 ہوا، آج پوری دنیا جو ہے اس ایک شخص کے کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہے۔ تو دنیا کے حالات، اور خصوصاً پاکستان ایک ایسی صورتحال میں، ایسی جغرافیائی پوزیشن اس کی ہے کہ جس میں ہر وقت یہاں کچھ نہ کچھ واقعات اور معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف بھارت ہے، ایک طرف چین ہے، ایک طرف ایران ہے، اور پھر آگے روس تک معاملات جاتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ہیں، جس کی وجہ سے بڑی قوتوں کا اور تمام اس کا یہاں پہ دلچسپی ہے کہ کسی طرح یہاں اپنے اثر کو بڑھایا جائے۔ تو اس کا بھی فرق۔ ذاتی ماحصل کیا ہے؟ ذاتی ماحصل میں تو چاہتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک امن کے گہوارے کے طور پر ہو۔ یہ تو آپ کی خواہش ہے، لیکن اس پہ ابھی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ذاتی طور پر آپ کی بیویاں کتنی ہیں، بچے کتنے؟ نہیں، ایسے تو دیکھا جائے تو میں سمجھ لیں کہ ایک اچھے طور پر اپنی زندگی اطمینان سے گزار رہا ہوں۔ میرے ایک بیٹا جو ہے وہ یونیورسٹی آف مشیگن کینسر ریسرچ میں ہے، ایک بیٹا ہے دبئی میں، یونیورسٹی آف مشیگن کینسر انسٹیٹیوٹ میں، کینسر ریسرچ میں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک میرا بیٹا جو ہے وہ یہاں کراچی میں اپنا ایک اچھا کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے۔ تو ویسے تو ہم ٹھیک ہیں، لیکن اور پھر دوسری بات یہ کہ امریکہ کی بیٹیوں کی اولاد نہیں ہے نا، میرے تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا یار؟ تو سب سے زیادہ عزیز تو مجھے وہی ہے، میرے تو ان کا ذکر نہیں کیا، چراغ تلے اندھیرا کیوں رکھا ہے رفیق آپ نے؟ تو میری پوتی ہے 4 سال کی، اور ماشاءاللہ میرا پوتا ہے 1 سال کا۔ تو یہ بھی ایک بہرحال ہمیں ایک دولت ہے ہمارے لیے۔ خیر، اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آج کے جو حالات ہیں نا اس میں اگر ہم پوری دنیا کو ایک وقفے کے بعد، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ذاتی طور پر یہ مشاہدات ہمیں دیے اور بہت اچھا ہوا۔ یار ایک بات آپ سے رہ گئی ہے، مجھے ایک زمانہ آپ نے بتایا کہ جب آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے، تفتیش کے لیے آئی بی والے لے گئے تھے، وہ کیا ہوا تھا؟ آپ اس پہ ختم کریں گے قصہ؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے وہ پوچھ گچھ کے لیے کون آیا، کتنے لوگ آئے؟ کچھ پتہ نہیں چلا۔ اچھا، آپ کہاں بیٹھے تھے؟ میں جا رہا تھا لطیف اپنا حیدرآباد میں اخبار لینے کے لیے، تو وہ ایک پردے میں ڈال کے مجھے اوپر سے کپڑا ڈال کے اور لے گئے، اور مجھے پوچھ گچھ کرنے لگے کہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں آپ کا کیا کردار ہے، اور آپ کہاں رہتے ہیں، اور آپ کبھی آپ انڈیا گئے ہیں، کبھی افغانستان گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ ساری ہسٹری میری معلوم کی، اور انہوں نے پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک تھا۔ اور پھر آپ کے حوالے سے میڈیا کیا کیا لکھتا رہا؟ ہو میڈیا میں تو ایسی خبریں شائع ہوئی، جب میں مطلب اس وقت جب واقعہ ہو گیا تھا یہ ٹیپو والا ہائی جیکنگ کا، تو اس کے بعد جو وہ مختلف لوگوں کے لیے قصے کہانیاں گھڑتے تھے وہاں پہ، تو اس میں میرے لیے بھی جو ہے وہ ایک قصہ لکھ دیا کہ میں جو ہے وہ بھارت چلا گیا ہوں، اور میرے پاس ملینز آف پاؤنڈز اور ڈالرز ہیں، اور مجھے ملے ہیں، اور یہاں میں لے کے آ رہا ہوں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پھر میں نے جواب میں جو ہے وہ اخبار میں لکھا کہ کون سا اخبار تھا؟
اخبار جنگ میں یہ چھپی، اور رپورٹر اخبار یہاں جہاں، کا؟ اخبار نہیں، ملتان کا۔ ملتان۔ تو آپ بھاگے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ میں چولستان سے سرحد پار کر گیا۔ تو چولستان آپ کی زمینیں ہیں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے چولستان آج تک؟ آج تک۔ تو آپ نے ہندوستان، چولستان، افغانستان کچھ نہیں دیکھا، امریکہ دیکھا ہے، ریاستہائے متحدہ امریکہ۔ ہاں، امریکہ دیکھا، اور امریکہ آج بھی جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی جمہوری۔ رفیق، ہم اس پہ بعد میں بات کریں ایک وقفے کے بعد۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ ہمیں ٹائم بھی دے رہے ہیں، آپ سے باتیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کچھ پلے پڑے۔ تو رفیق سے یہ ملاقات ادھر ختم ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے بارے میں ہماری اگلی ملاقات ہوگی کسی اور ٹائم پہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔